طرح ایک صحابی تھے، فوت ہوئے، جب ان کو دفنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو صحابہ نے کہا یہ جہنمی ہے۔ اس کے نیک اعمال صحابہ کو کچھ کم لگے، نمازیں روزہ وہ تو سارے کرتے تھے، اس دور میں ان کو نیک عمل نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ تو ایک عادتاً یہ تو لازم تھے، فرائض تھے۔ جو راتوں کو جاگتا، دن کو روزے رکھتا، سخاوت کرتا، اس کو نیک عمل سمجھا جاتا تھا۔ آج جو فرائض ہیں ہم تو وہ بھی ادا نہیں کرتے، جو دین کا لازم حصہ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک عمل، لوگوں نے کہا سوچا آپس میں کہ کوئی نیک عمل اس نے کیا ہو، انہوں نے کہا ہاں، ایک رات کوئی پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے کہا چلو میں پہرا دیتا ہوں، جہاد میں موجود تھے تو اس نے پہرا دیا، باقی سب نے آرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے ساتھی کہتے ہیں تو جہنمی ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ ایک رات کے پہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ کتنا بڑا اجر! اور اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ شہید کو قرض معاف نہیں ہے، حقوق العباد، اللہ کا حق معاف ہے، بندوں کے حق معاف نہیں ہے۔ بندوں کا حق ادا نہ کیا ہو تو شہید کو جنت جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ جن بندوں کا حق دینا ہے وہ مریں گے، ان کا حق دے گا، پھر اس کو معافی ملے گی۔ لیکن ایک شہید ایسا بھی ہے کہ جس کو سارے حق معاف ہیں۔ سمندر میں لڑتے ہوئے جو شہید ہو جائے، بحری جنگ میں، ہمارے ہاں وہ شعبہ ہے نیوی کا ہے، تو سمندر کی جنگ میں جو مجاہد شہید ہو جائے، فوجی شہید ہو جائے، حدیث میں آتا ہے اس کو سارے اللہ کے حق بھی معاف ہیں، بندوں کے حق بھی معاف ہیں، کیونکہ وہ جنگ ذرا مشکل ہے۔ خشکی میں زمین پر لڑتے ہوئے جو شہید ہوتا ہے اس کو اللہ کا حق معاف ہے۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں او جی فوجیوں نے تو داڑھی نہیں رکھی، وہ شہید ہوں گے، فوجیوں نے نمازیں نہیں پڑھی شہید ہو گئے۔ اور خدا کے بندے، اللہ نے فرمایا داڑھی نہیں رکھی، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے، ہے مومن، مر گیا، شہید ہو گیا، میں نے سارے گناہ معاف کر دی۔ شہادت کے لیے داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے، نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، اجر میں کمی آتی ہے۔ نیک بندہ لڑ کے شہید ہوگا اس کا درجہ بڑا ہوگا، گناہ گار لڑ کے شہید ہوگا گناہ اسے بھی معاف ہوں گے لیکن اس کا درجہ کم ہوگا، درجات میں کمی ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ نیک ہو لڑے اللہ کے راستے میں، گناہ گار نہیں ہے، اس کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عام لوگ جب ایسے دیکھیں گے جس طرح آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور جو گناہ گار لڑ کے شہید ہوتا ہے اس کا درجہ اس سے کم ہوتا ہے۔ اور جو کافر لڑ کے مرتا ہے، فرمایا تلوار گناہوں کو مٹاتی ہے، کفر کو نہیں مٹاتی۔ فوج میں بعض کافر بھی ہیں، بعضوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، ان کی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی عیسائی مر گیا، ہندو مر گیا ہمارے فوجیوں کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے، تو اب وہ مارا تو گیا لیکن اس کو شہید نہیں کہیں گے، نہ ہی اس کو، کیونکہ جو جنگ ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کفر اور نفاق معاف نہیں ہوتا۔ جو کافر مسلمانوں کی طرف لڑتے ہوئے مرے، اگر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم ہی جائے گا، اس کو ہم شہید نہیں کہیں گے۔ تو خشکی میں لڑنے والے شہید کے حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اور سمندر میں لڑنے والے کو سارے گناہ معاف ہیں۔ ایمان کی حالت میں شہید ہوا تو بندوں کا حق بھی معاف ہے، لوگوں کی زمینیں کھا گیا، بھائیوں کا حصہ کھا گیا، بہنوں کا کھا گیا، اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ لوگوں کا حق اللہ اپنی جانب سے ادا کرے گا۔ اللہ کے راستے میں لڑ کے شہید ہوا، سمندر میں لڑا، تو لوگوں کا جتنا بھی حق ہے وہ اللہ میدان حشر میں اپنی جانب سے دے گا، سمندر میں لڑنے والے کو معاف ہے۔ تو شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں موجود ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت چیونٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمیں تو لگتا ہے جسم کے ٹکڑے ہوئے، لیکن شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ سامنے جنت کر دی جاتی ہے۔ انسان کے سامنے کوئی عمدہ محل ہو، عمدہ جگہ ہو، تو اس کے لیے جو راستہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہو تو بندہ آرام سے
پار کر لیتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے یہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد آگے اس محل میں پہنچ جانا ہے. تو شہادت کے وقت وہ جنت اس کے سامنے کر دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. قیامت جب قائم ہوگی اس وقت زندہ مردہ سب لوگ گھبرائیں گے. اس بڑی گھبراہٹ سے شہید کو پتہ نہیں چلے گا, شہید محفوظ رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور ما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگا. ایسا عمدہ تاج پہنایا جائے گا اور شہید کی 72 حوروں سے شادی کروائی جائے گی. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 رشتہ داروں کی شہید سفارش کرے گا. کتنے رشتہ داروں کی کرے گا؟ 70 بندوں کی, اور ان بندوں کی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں, تو شہید کو کہا جائے گا کہ ان میں جو تجھے پسند ہیں. تو شہید جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں اگر کوئی عہدہ ملے, کوئی جگہ ملے جہاں کسی کو بھرتی کرنا ہے, تو ہم پہلے اپنے بھائی دیکھتے ہیں, اپنے دوست دیکھتے ہیں, اپنا رشتہ دار دیکھتے ہیں. جو ہمارے ساتھ اچھا ہو ہم اسے بھرتی کرتے ہیں. جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں ہم اس کو رہنے دیتے, نہیں یار اس کو رہنے دے. تو کل قیامت والے دن بھی ایسا ہوگا جب حافظ سفارش کرے گا, عالم سفارش کرے گا, جب سخی سفارش کرے گا, جب غریب سفارش کرے گا, جب شہید سفارش کرے گا, تو وہ اس بات کو اپنے مد نظر رکھیں گے کہ کون ہمارے ساتھ اچھا تھا. حافظ 10 بندوں کی سفارش کرے گا تو وہ رشتہ داروں میں جو 10 بندے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے وہ ان کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا. شہید 70 بندوں کی کرے گا تو وہ ان کو اپنے رشتہ داروں میں سے چنے گا جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. تو وقت کم ہے, انشاءاللہ آئندہ جو میں اسی موضوع پر مزید ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.